ہوں دنیا کی طاقتیں اسلحے کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ ڈرانے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو پاور میں آنے کے بعد ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے عزت دار بن گئے ہیں۔ تم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہو اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم کس مزاج کے انسان ہو، تم بے نقاب ہو رہے ہو دنیا کے سامنے۔ چند گھروں کی مسماری اور چند جھوٹے مقدمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ میں مانتا ہوں انسان ڈرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے جاگیرداران نظام سے، لوگ ڈرتے تھے بڑی بڑی سپر پاوروں سے، لیکن جس دن محمد الرسول اللہ آئے ہیں انہوں نے خوف کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب دنیا میں قتل تو کوئی کر سکتا ہے، ہمیں ڈرا نہیں سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس ملک میں ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ اچھا لگا، ہم اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، یہ ہماری اللہ کی طرف سے ہمیں یہ زمین عطا ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی اس زمین کے لیے قربانی دی ہے، ہم انگریزوں کے ساتھ ٹکرائے ہیں اور ہمارے دین میں بڑی واضح روایتیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیا ہے، ظلم اور تشدد کا کبھی ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہم حالات اور وقت دیکھ کر نہیں پلٹتے، حکومتیں متاثر نہیں کر سکتی ہیں اہل اسلام کو۔ ہم نے انگریز کے خلاف پوری طاقت اس لیے لگائی تاکہ ہمارے وطن پر انگریز ظالم کا قبضہ تھا۔ جب بہت بڑا مغل امپائر اس ملک میں تھا تو نبی خان اور غنی خان رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کے آخری جو گرو ہیں دشمیش پتا گرو گوبند سنگھ مہاراج کا جب ساتھ دیا، لوگ تو سرکاروں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، ہم نے اس لیے ان کا ساتھ دیا کہ اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر حکومت میں کوئی بڑا ظالم بھی تمہارے ہم مذہب بھی بیٹھا ہو تب بھی ہم حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ اسلام کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام دنیا کی زمینوں پر راج کرنے نہیں آیا، اسلام نے دنیا کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ ہم اس لیے نہیں اتراتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بہت سارے ملک ہیں، نہیں، ہم اس لیے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انصاف ہے۔ ہم اگر کوئی ظلم کرنے والا مسلمان بھی ہو تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، یہاں اگر ظلم کرنے والا کوئی غیر مسلم ہو پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہم کو خوفزدہ کر لے گا؟ سرکار چاہے جتنی مرضی مورخ درشک بنی رہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ میں تو اتنی سی بات جانتا ہوں، بہت سارے مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بھڑکاؤ باتیں کریں، ان کی طرح دھمکیاں دیں۔ اسلام بڑا طاقتورانہ مذہب ہے، اسلام بڑا عزت والا مذہب ہے، اسلام بڑی عظمت اور شوکت والا مذہب ہے، اسلام بڑی محبت اور حلیمی والا مذہب ہے۔ اسلام اپنی تعداد پر نہیں اتراتا، اسلام بندے کے کردار کی بات کرتا ہے، کردار کی بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی سید کا بیٹا ہو اور اسے آتا جاتا کچھ نہ ہو، وہ اس مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور دراوڑوں میں سے جس نے قرآن کو حفظ کیا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، تو وہ اس مسلح پر آگے کھڑا ہے، باقی اس کے
پیچھے کھڑے ہیں. اسلام میں گورے اور کالے کی تمیز نہیں ہے. میں مانتا ہوں دنیا کی طاقتیں اسلحے کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, بلڈوزر کے ساتھ, تشدد کے ساتھ ڈرانے کی کوشش کر سکتی ہیں, لیکن گورے اور کالے کو ایک ساتھ گلے ملانے کی طاقت ہمارے علاوہ کسی میں نہیں ہے. چھوا چھوت کے خاتمے کا دم ہمارے علاوہ کوئی نہیں رکھتا. غریب کے کندھے سے کندھا ملانے کی بات اسلام کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اپنی تھالی کا کھانا دوسرے کے آگے رکھنے کا درس اور کوئی نہیں دیتا. اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا سبق اسلام نے ہم کو پڑھایا ہے. اپنے ملک کے لیے چاہے راج کوئی بھی کرتا ہو, اپنی جان کی قربانی دینے کا درس اسلام نے ہم کو دیا ہے. دنیا ہم سے بہتر اسلحہ لا سکتی ہے, ہم سے بہتر کردار نہیں لا سکتی. اور بات دنیا میں کردار کی ہوتی ہے. جنگ ایک دن لڑی جاتی, 2 دن لڑی جاتی ہے. کردار ساری زندگی کا ہوتا ہے. تو اس لیے ملک کے جو حالات ہیں, گھبرائیں نہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں جو اونچے پہاڑ ہوتے ہیں بادل وہی بار بار انہیں کو آ کے گرتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. بڑا خوبصورت قصہ یاد آ گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے مکے میں, ابھی مدینہ نہیں پہنچے, ابھی سرکار نہیں مسلمانوں کی بنی, ابھی مکے کے دن چل رہے ہیں, لوگ مارتے ہیں اینٹیں پتھر روڑے. تو گھر پہنچے تو والدہ نے کہا بلال میں چاہتی ہوں کہ ہم مکہ چھوڑ دیں, باہر چلیں, دور چلتے ہیں. تو گھر تو چھوٹا سا ہے, بلال غلام ہے, چھوٹی سی جھونپڑی ہے, غریب آدمی ہے, کوئی کھیت کھلیان نہیں, جانور نہیں, مال مویشی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اپنی ماں کو پیار سے پوچھا, اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ ہم مکہ چھوڑ دیں؟ آپ کے دل میں تو یہ بات آ نہیں سکتی. بات تو اس کے دل, اگر ایک بندہ جس کے پاس ہو ہی کچھ نہ, وہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے سفر کرنا. سفر کا ارادہ بھی تب ہوتا ہے نا, کار باہر کھڑی, آپ کہتے نہیں چلو سیلف ماریں گے چلیں گے, جیب میں پیسے ہیں کہ چلو باہر کچھ گھوم پھر کے کھا کے آئیں. جس کے پلے ہی کچھ نہ ہو وہ سوچتا ہے کہ گیڑی مارنی ہے, وہ سوچتا ہے کہ کپڑے کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدنا ہے, وہ نہیں سوچ سکتا. اپنی ماں کو پوچھا اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ فرمایا بلال آج ابو جہل آیا تھا ہمارے گھر. ابو جہل آیا خود. ابو جہل کون ہے؟ مکے کا گورنر ہے, بادشاہ ہے وہاں کا. اور میں ابو جہل کے ساتھ عتبہ بھی آیا, ولید بھی آیا. یہ کون ہے؟ یہ کروڑوں پتی اسامیاں ہیں اس دور کی, کیبنٹ کے وزیر ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ سیدنا بلال کے گھر. بلال کون ہے؟ بلال حبشی ہے, بلال کالے ہیں, بلال کے پاؤں میں جوتی نہیں, بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بلال کے ہونٹ موٹے موٹے, بلال غلام ہیں, اور بلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے. بلال جب بیت اللہ کی مسجد, یہ جو اسلام آنے سے پہلے سے ہے, کعبہ جو ہے محمد رسول اللہ سے پہلے سے ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. تو بلال اگر کعبے میں جانا چاہتے ہیں نا, تو ابو جہل کہتا ہے نہیں نہیں تو اندر نہیں جانا, تیرا رنگ کالا ہے, کوشش کرتے تو مارتا ہے. تو بلال کہتے ہیں ایک دن میں شام کو پہنچا گھر, سارا دن مار کھاتا ہوا آتا تھا. تو اماں نے کہا کہ بیٹا آپا مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے. تو اپنی ماں کو محبت سے پوچھا اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلیں؟ فرمایا آج ابو جہل آیا تھا ہمارے گھر, عتبہ, ولید, فلاں فلاں آئے تھے, سارے کے سارے.
انہوں نے آ کے گزارش کی، ریکویسٹ کی ہے، منت کی ہے کہ بلال کی اماں ہم تیرے بیٹے سے پریشان ہو گئے، یہ گلی کوچوں میں سے جب گزرتا ہے زور زور سے کہتے ہیں اللہ احد، ہمارے بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، اس کا گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہیں، اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، اس کی چھاتی پر پتھر رکھے جاتے ہیں، اس کو سارا دن دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا سخت جان ہے کہ جب پھر چلتا ہے تو زور سے کہتا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہمیں اس کے ان کلموں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بس اب ایک آخری سہارا تو بچی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، کر سب کچھ لیا، اب تو بچی ہے، تیرے سے ریکویسٹ کرنے آئے ہیں، منت کرنے آئے ہیں، اس کو لے جا یہاں سے، کہیں باہر چلی جا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کے کندھوں کو پکڑا۔ یہ سرکاری ملاؤں کو یہ کبھی نہیں روایتیں ملیں گی کتابوں میں، تو میں بتاؤں گا۔ اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پکڑا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فرمایا اماں جی یہ تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، محمد الرسول اللہ کی برکت سے انہوں نے ہم کو تسلیم کر لیا ہے، آج کے دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے، طاقت کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ بار بار آپ کی برائی کرتا ہے، تو اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ کوئی بھی بندہ دوسرے بندے کی، ایک آدمی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی روزی روٹی کما رہا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کے خلاف، اس کا پڑوسی روز بولتا ہے، روزانہ اس کے خلاف گالیاں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مان رہا ہے کہ تم اب اس سے بہتر حالت کے اندر ہو، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ہر ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹانا ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، ہم پھیلے ہوئے ہاتھوں کے اوپر رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جامع دین عطا فرمایا، ہم اپنے رب کے ساتھ راضی ہیں، بس اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب سے راضی ہیں، بس یہ کوشش ہے کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔